بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی شخص روزہ رکھے، رات کی نیند قربان کرے، تراویح کے بعد آرام کرے اور پھر تہجد کے لیے بھی اٹھ جائے، لیکن اس کی یہ عظیم عبادت قبول نہ ہو؟ جی ہاں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چند اہم باتوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ 3 بڑی غلطیاں بتائیں گے جو بہت سے لوگوں کی تہجد کو ضائع کر دیتی ہیں، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ معزز سامعین کرام، 3 غلطیاں کرنے والے کی رمضان المبارک کے مہینے میں بھی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جو لوگ بھی یہ غلطیاں کرتے ہیں، وہ چاہے تہجد کے 10 نفل پڑھیں یا 12 پڑھیں تو ان کی تہجد قبول نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ یہ غلطیاں کر جاتے ہیں اور بندے کو کتنا دکھ ہوتا ہے اگر جانے انجانے میں اس طرح ہو جائے کہ بندہ محنت بھی کرے، رات کو اٹھے بھی، اپنی نیند بھی قربان کرے اور تراویح کی نماز ادا کرنے کے بعد کچھ دیر سوئے تھے کہ پھر آنکھ کھلی تو تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنی نیند بھی قربان کی اور پھر بھی وہ عبادت قبول نہ ہو، تو یہ بہت بڑا نقصان ہے اور ایک بندہ مومن کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنی تہجد کو ضائع نہیں کرنا۔ یہ غلطیاں آپ نے ہرگز نہیں کرنی۔ بہت سارے لوگ یہ غلطیاں کر جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ لوگوں سے یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو آپ نے یہ غلطیاں ہرگز نہیں کرنی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ غلطیاں کون سی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو غلطی ہے، پہلے یہ سماعت فرما لیں کہ جو لوگ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں اور ان غلطیوں سے پاک ہو کر وہ نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالی انہیں کیا اجر عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے وہ ماہ محرم کے روزے ہیں، اور فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، نفلی نمازیں بہت ساری ہیں، اشراق کے نوافل ہیں، چاشت کے نوافل ہیں، نماز تسبیح ہے، اوابین کے نوافل ہیں، توبہ کے نوافل ہیں، شکرانے کے نوافل ہیں، اس طرح دیگر بہت ساری نفلی نمازیں ہیں۔ لیکن جتنی بھی نفلی نمازیں ہیں ان سب میں سب سے افضل نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ غلطیاں نہیں کرنی، پھر آپ اس فضیلت کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے تہجد کی نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ نماز ہے جو بندہ نماز تہجد ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتا اور اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو اتنی پیاری عبادت کر کے بھی اگر بندے سے ضائع ہو جائے، کچھ غلطیاں وہ کر جائے اور ان غلطیوں کی وجہ سے اس کی وہ عبادت ضائع ہو جائے تو یہ بہت بڑا خسارہ اور نقصان ہے۔ آپ نے غلطیاں ہرگز نہیں کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میں آپ کو یہ پہلی غلطی بتانے لگا ہوں، بہت سارے لوگوں سے یہ غلطی ہو جاتی ہے۔ ایک ہی دن حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ دوران گفتگو حضرت عمر بن عاص کے بیٹے نے ایک بات کی اور چلے گئے، وہ بات کر کے چلے گئے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بات سن کر دیر تک روتے رہے اور بڑے پریشان اور غمزدہ رہے۔ آپ کے ایک چاہنے والے نے آپ سے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ عمر بن معاذ کے بیٹے نے ایک حدیث سنائی ہے، وہ سن کر ڈر لگ رہا ہے، تو پوچھنے لگے کہ حضرت کیا حدیث سنائی ہے، کون سی بات سنائی ہے؟
فرمانے لگے کہ انہوں نے حدیث پاک سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گا۔ حالانکہ جنت کی جو خوشبو ہے وہ 500 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی، لیکن جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی خوشبو بھی سونگنے نہیں دے گا۔ تو آپ فرمانے لگے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرا مالک میری پکڑ نہ کر لے، دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے عاجزی کی توفیق دے دے۔ تو یاد رکھیں، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ غلطیاں آپ نے ہرگز نہیں کرنی۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں، اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے توفیق دی، میں 5 نمازیں پڑھا کرتا تھا، قرآن پاک پڑھا کرتا تھا، پھر اللہ نے کرم کیا، میں تہجد کے لیے بھی اٹھنے لگا۔ ایک دن میں اپنے والد محترم کے ساتھ مسجد میں تہجد پڑھنے لگا تو وہاں میں نے دیکھا کہ کچھ مسافر آرام کر رہے تھے۔ آرام کرنے کی غرض سے وہ سوئے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے والد محترم کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھی، نوافل ادا کیے اور سلام پھیرنے کے بعد اپنے والد محترم سے کہنے لگا کہ ابو جی دیکھیں، ہم نے تہجد کی نماز ادا کی ہے اور یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ بات حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے کی تو آپ کے والد محترم فرمانے لگے، بیٹا جو تو نے تہجد پڑھی ہے اس سے بہتر تھا کہ تو سویا رہتا۔ یعنی اگر تہجد پڑھ کر دل میں تکبر آ جائے، دوسروں کو بندہ حقیر سمجھنا شروع ہو جائے، دوسروں کو گنہگار سمجھنا شروع کر دے اور سمجھے کہ میں تو بڑا تہجد گزار ہوں اور دوسرے سارے اللہ کے نافرمان ہیں، وہ تو سوئے رہتے ہیں، وہ تو گناہوں بھری زندگی بسر کرتے ہیں، وہ تو نیکی کرتے ہی نہیں اور میں بڑا نیک ہوں، تہجد گزار ہوں۔ تو یاد رکھیں، جس دل میں نیکی کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے وہ تکبر نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ تو آپ نے یہ غلطی ہرگز نہیں کرنی۔ سب کچھ کر کے بھی، نماز پنجگانہ ادا کر کے، نماز تراویح اور روزہ رکھ کے، پھر تہجد کے لیے اٹھ کر بھی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرنا ہے کہ مالک، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، میں حق ادا نہیں کر سکا۔ عاجزی اور انکساری اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو یہ بہت بڑی غلطی آپ نے نہیں کرنی، تکبر دل میں بالکل بھی نہیں آنے دینا۔ دوسرے نمبر پر جو غلطی لوگ کرتے ہیں، یاد رکھیں تہجد پڑھنے والوں سے یہ غلطی بھی کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے، تو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، ورنہ آپ رات کو اٹھیں گے بھی، نیند بھی قربان کریں گے، تھکے ہارے سارا دن کا روزہ رکھا ہوا، پھر نماز تراویح ادا کرنے کے بعد سوئے اور پھر آنکھ ابھی لگی ہی تھی کہ کچھ دیر کے بعد سحری کا وقت ہو گیا، آپ اٹھیں، تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں اور قربانی دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر تہجد ضائع ہو جائے تو بہت بڑا خسارہ ہے۔ آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، اور یہ غلطی بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں۔ وہ اٹھ تو جاتے ہیں تہجد کے لیے، تہجد کے نوافل ادا کرتے ہیں، لیکن پھر ان سے غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ میں رات کو اٹھا تھا، میں نے تہجد کی نماز ادا کی ہے اور میں نے 12 نوافل ادا کر دیے ہیں۔ مطلب دل میں اندر سے یہ خیال آ رہا ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں، لوگ مجھے تہجد گزار سمجھے، بڑا نیک اور متقی سمجھے، اور میں اپنی نیکی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا تو لوگ مجھے تقوی اور پرہیزگاری والا سمجھیں گے۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ نے ریاکاری کی، دکھاوا کیا، تو یہ دکھاوا نیکی کو برباد کر دیتا ہے، یہ عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کی نیت یہ ہو
کہ میں سامنے والے کو بتاؤں گا تو اس کا بھی ذہن بنے گا، وہ بھی تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے گا۔ میں اسے تہجد کی فضیلت اور اجر و ثواب بتاتا ہوں تاکہ وہ بھی اٹھے اور اس کا بھی ذہن بنے، تو وہ ایک الگ بات ہے، الگ چیز ہے۔ لیکن اس نیت سے بتانا کہ لوگ مجھے تہجد گزار سمجھے، نیک متقی اور پرہیزگار سمجھے، تو یاد رکھیں یہ جو ریاکاری ہے یہ عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بس جو کوئی اللہ سے اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ وہ اچھے اعمال کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ جو ریاکاری ہے یہ شرک اصغر ہے۔ دکھانا تو اللہ کو تھا، عمل اللہ کو دکھانا تھا، لیکن دنیا داروں کو دکھا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں اس آیت سے پتہ چلا کہ بندہ رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، عمل کرے تو فقط اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اگلے پچھلے تمام انسانوں کو اکٹھا کرے گا تو ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ جس نے نیکی نیک لوگوں کو دکھانے کے لیے کی تھی وہ اس نیکی کا ثواب بھی ان سے جا کر لے جن کو دکھانے کے لیے کی تھی، کیونکہ اللہ تعالی تمام شریکوں سے بے نیاز ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شہرت کے لیے عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دے گا، اور جو شخص دکھاوے کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر دے گا۔ تو دعا کریں کہ اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص کی بھی توفیق عطا فرمائے اور فقط اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دوسری بڑی غلطی تھی۔ تیسری غلطی جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے، بلکہ بہت سارے لوگ تو اس کو غلطی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یاد رکھیں تیسری بڑی غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ ہے نماز تہجد کو اس کے وقت میں نہ پڑھنا۔ رمضان المبارک میں نماز تہجد کا جو وقت ہے یہ جاننا بہت ہی آسان ہے، کیونکہ آپ نے سحری کے لیے اٹھنا ہے تو 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں۔ سحری کرنے سے پہلے اچھی طرح وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد آپ 2، 4، 6، 8، 10 یا 12 نفل نماز تک پڑھ سکتے ہیں تہجد کے، لیکن جو اس کا وقت ہے وہ رات کو عشاء کے بعد جب آپ فرض نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری ہے، تو سو کر آپ یعنی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر آرام کر لیں، اس کے بعد آپ اٹھیں تو آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن جو اس کا وقت ختم ہوتا ہے جس میں لوگ غلطی کر جاتے ہیں، یاد رکھیں کہ جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے، چاہے اذانیں ہوئی ہوں یا نہ ہوئی ہوں، تو جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ابھی اذانیں نہیں ہوئی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی تو ہم تہجد کے نوافل پڑھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں ہم نے کیلنڈر دیکھنا ہے، اس پر ٹائم دیکھنا ہے کہ اگر فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا ہے تو پھر تہجد نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، رب تعالی سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، تہجد گزار بنائے، نماز کا پابند بنائے، کاروبار میں رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، احباب تک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، کمنٹ باکس میں
اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔